آخر میں اپنی بہن نورہ لال سے واقعی ملتمس ہوں. ایک کلام ہے وہ ان کے گلے سے بہت اچھا لگتا ہے، وہ قلندری دھمال ہے. اور قلندری دھمال بھی دراصل ان کے نام کا دھمال ہے جو کہ آل نبی کے ماننے والے ہیں، جو مولا کائنات کے ماننے والے ہیں. بالکل، اور ہم سب ان میں شامل ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آج کی محفل کا اختتام میں اور بشرا قلندری دھمال پہ کریں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب لوگ بھی متفق ہوں گے اس پہ. جی بسم اللہ. نورہ کون سے؟ حسینی لال قلندر. دیکھ لیں ہمارا دل ملتا ہے. بالکل امتحان ہمارے آ جاتے ہیں. یہ ایک آج نہیں، ان کے بڑے شوز میں نے کیے، یقین کرے کہ میں کوئی گانا یاد کر کے آتی تھی اور یہ مجھے کوئی گانا کہہ دیتے تھے. نور جہان کا کوئی بھی گانا پکڑ کے کہہ دینا تھا رینڈم. نورہ یہ بھی گانا آپ نے، اور تم گھا جاؤ گی، تم نبھا جاؤ اتنا گی. اچھا گاتی کوئی تھیں کہ اللہ ہی میری عزت رکھ لیتا تھا. انہیں عزت رکھ، عزت دینا لئی ہو. بالکل، اور کیا. اور جتنے اور شو نے میرے مشکل ساتھ سے کیے، مشکل گانا مگر کتنا عمدہ آپ نبھاتی تھی. آپ خود گانے کے بعد کتنی خوش ہوتی تھی کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا. واقعی ایسا بالکل ہی، سچی بات ایسا ہے. ہی. بالکل. سلامت رہیں آپ. حسینی لال قلندر، حسینی لال قلندر، میرے غم ٹال قلندر، حسینی لال قلندر. تیرا مرشد کرما والا مشکل کشا سداوے، او دی ہر مشکل حل ہووے جیڑا واسطہ پاوے. تیرا مرشد کرما والا مشکل کشا سداوے، او دی ہر مشکل حل ہووے جیڑا واسطہ پاوے. ٹوٹ جاون زنجیراں جدوں وی نا مولا داوے. نعرے حیدری یاری. حسینی لال قلندر، حسینی لال قلندر، میرے غم ٹال قلندر، حسینی لال قلندر. مجھے یاد نہیں سر. بہت جزاک اللہ، بہت 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 شکریہ. مہربانی. کیا بند کہا ہے، ذرا سوچئے. تیرا مرشد کرما والا مشکل کشا کہاوے، او دی ہر مشکل حل ہووے جیڑا واسطہ پاوے. پروردگار رمضان کا مہینہ ہے، انہوں جدا واسطہ عزیز ہے. اپنے محبوب کے صدقے، ان کے اہل بیت کے صدقے ہم سب کی مشکلیں آسان فرما. اس ملک کی مشکلیں آسان فرما، گناہ معاف فرما. اپنی رحمت اور اپنی کریمی ہمارے مقدر میں لکھ دے. آمین. میں حیران اس بات پہ ہوں، اور مجھے بتائیے قرۃ العین کہ یہ بچہ زیادہ کیوں نہیں آ رہا سامنے. اور میں اتنا خوش ہوں بیکاز آئی ہیو نون ہم فار اے ویری لانگ ٹائم. اس کی تو میچورٹی جو آواز میں ہے اور جو سر کو دیکھنے کا طریقہ ہے وہ تو بڑی دیر بعد حاصل ہوتا ہے، اور گھرانے داروں کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہوتا. سر ادا نہیں کرنا ہوتا، سر کو صرف دیکھنا ہوتا ہے. اصل بات بھی یہی ہے. واقعی خود نظر آ جائے تو پھر دنیا کو دکھا دیتے ہیں، ورنہ جی اپنے آپ کو نظر نہیں آتا دنیا نے کی بخایا. یہ بات بڑی اہم ہے. چھوٹا بچہ تھا جب میں، تو میرے والد چونکہ وہ کن رسیہ تھے، اچھا سنتے تھے، مجھے اچھا گائیڈ کر دیتے تھے. تو اکثر لوڈ شیڈنگ تو پاکستان میں پتہ ہے آپ کو، جیسے وہ جب بھی روزانہ لائٹ جاتی تھی تو ہم چھت پہ جا کے تو مجھے کہتے تھے کوئی رفیع کشور کا یا کوئی مہدی حسن نور جہاں کا میرے دل دے شیشے وچ سجنا. تو وہ پھر لائٹ گئی ہوتی تھی تو 5ویں 6ٹے گھر سے آواز آ رہی ہوتی تھی کہ وہ والا سنا دیں. تو وہ بچپن سے جو تیاری. اور میری ایک یہ بھی تھی، میں شیئر کر لوں چھوٹی سی بات، کہ میری ہم عمر جو تھے بچے وہ گراؤنڈز میں کھیل رہے ہوتے تھے اور وہ کر رہے ہوتے تھے، لیکن میں کہتا تھا کہ نہیں، میں نے گھر پہ ایک اسٹور روم رکھا ہوا تھا، وہاں جا کے میں اپنی آواز کی پریکٹس کرتا تھا. میرا دل کرتا تھا کہ میں بھی جا کے کھیلوں گراؤنڈ میں ایسے. مگر ریاضت کو بڑا وقت دینا پڑتا ہے، اس کے بغیر واقعی قربانی کے بغیر اس چیز نہیں ہوتی. وہ قطع کلامی بچپن کی جو آواز ہوتی ہے نا، میں نے نوٹ کیا اکثر وہ جو لیلا ہوتا ہے نا، چھوٹا بکری کا بچہ میٹھا، اس کی جیسی نہیں ہوتی. سر جی آپ بالکل صحیح فرماتے ہیں. اگر تسی بکری دی آواز والے ہوو، مگر بچپن کا جو گلا ہوتا ہے نا وہ میلیبل ہوتا ہے. میلیبل کا مطلب اس کو آپ جس طرح چاہیں مولڈ کر رہے ہیں. یہ قدرت کی طرف سے ان کی اسپونج کی طرح آواز اچھی قدرت کی ان طرف کو سے بنانی نہیں پڑی ہے. میں یہ سمجھ بالکل بنانی نہیں پڑی. واقعی یہ کیا کمال بات کہی. قدرت سے گاڈ گفٹ جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے نا،
اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں جواب ہے ہی نہیں دنیا ہے۔ میں۔ اور پھر ساری زندگی آپ اس کو پالش کرتے ہو۔ آپ پالش کر بات اس کی جو فنیشنگ مولانا کرتے نے ہیں۔ کمال بات کی ہے، ہیرا ہیرا ہوندا ہے تے جوہری پھر تراشتا ہے اور تد چمک باہر آندی ہے۔ اگر ہیرا ہیرا ہی فنیشنگ نہیں ضروری ہے۔ وٹا لے کے جنہیں مرضی والے ہوتے کٹ وہ پاؤ، پھر جب انسان اپنی گاتا رہتا ہے اپنی عمر کے لحاظ سے، جب ایک عمر ایسی آتی ہے کہ انسان کو پھر اس کا تجربہ بولتا ہے، بس پھر گانا نہیں بولتا، پھر وہ اپنے تجربے سے گاتا ہے۔ واہ، یہ چیزیں ماشاءاللہ دیکھیے مگر بھائی تجربہ نے۔ بھی تو تجربہ ہوتا ہے بالکل، ہاں اور یقین کیجئے وہ بھی سن کے اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ تجربے کے پیچھے بڑے سالوں کی محنت ہے۔ ایسے ہی بیبیاں میریاں جاننے والیاں نے سر ڈگ گئے انہوں نے، مگر تجربہ گا جاندہ ہے تے کر جاندی ہے۔ نبھا جاندی بالکل، ہے۔ میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنے لگا ہوں کیونکہ ہم لوگ بالکل وقت افطار کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جس قدر لطف آیا ہے قرۃ آپ کے آنے کی وجہ سے، وہی لالا تو جب جب آئے گا مجھے اتنا ہی لطف آئے گا۔ بالکل لو یو انشاءاللہ سر، تعالیٰ۔ لو یو، محبت۔ اس کے علاوہ فراز بٹ سے برسوں بعد ملاقات ہوئی ہے تو ایسے لگا جیسے کوئی بچھڑا ہوا آپ کو دوبارہ مل جائے۔ بالکل میری وہی حالت اور وہی فیلنگ ہے، اور بچھڑنے کے بعد ملنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، واقعی اور ہے۔ سر آپ کی ذرا نواز صرف ذرا نوازی نہیں، یہ میری صداقت اور ایمانداری ہے، ورنہ یہاں بیٹھ کے مجھے جھوٹ سچ کئی دفعہ ایک برابر کرنا پڑتا ہے جو آج نہیں کرنا پڑا۔ بالکل بہت ہی عمدہ۔ فراز، جب ان کے ہاں شادی ہوتی ہے آپ کے سسرال میں تو عجیب و غریب وہاں تو تماشا ہوتا ہوگا، پورا مقابلہ، ماشاءاللہ 5 بہنیں اور 1 بھائی اور 1 داماد، تو گانا تو ایسا زبردست گھر پہ ہی ہو جاتا ہوگا۔ جی بالکل، جب رسمیں ہو جاتی ہیں نا سب، تو جب جنہوں نے کھانا کھا کے جانا ہے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ایک نشست ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، کیونکہ پھر صبح اگلے دن چڑھنے تک ہی چلتی ہے بالکل نشست۔ چلنی چاہیے، بالکل۔ اچھا بیٹا، ویسے آپ جو شادی بیاہ کے گانے ہیں وہ لڑکیاں کمال گاتی ہیں۔ اب تو ہمارے ہاں میرا نہیں خیال کہ کسی کے بھی گھر والے کچھ گاتے ہیں، انہوں بلا لیا، انہوں بلا لیا، انہوں بلا لیا، انہوں بلا لیا۔ کچھ یاد ہیں کہ آپ کو اپنے گھر میں، کہ آپ کی جب سپوز کیجئے کہ کسی بہن کی شادی تھی تو عموماً کیا گاتے تھے آپ؟ میرے کن ترس گئے ہیں وہ پرانے گانے سنن تھے، یہ نہیں میں آپ کو سننے نہیں لگا لیکن میں پوچھ رہا ہوں ویسے۔ ایک میری والدہ بہت مطلب ہم سب مل کر ہی، بڑی ہماری جو نانیاں دادیاں بیٹھ کر ہم اکٹھے گاتے تھے، اچا جیا شملہ تے اکھ مستانی۔ اے بھی میرے سونے جے ویر دی نشانی، بھائی واہ واہ واہ، بالکل، اور کیا امین۔ تمہارا اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ کل میں اور بشریٰ خان دوبارہ حاضر ہوں گے اتنے ہی عمدہ مہمانوں کے ساتھ لے کر RNN ٹیلی ویژن کی رمضان فیضان ٹرانسمیشن میں، اور بشریٰ بہت پیار سے کہتی ہیں کہ اٹ ہیز بین پاورڈ بائی HUFC کلب۔ ان کا انٹروڈکشن میں بشریٰ کے ذمہ چھوڑتا ہوں۔ جی بتائیے بہت بشریٰ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جی ناظرین، رمضان فضان کی آج جو 16ویں رمضان تھی وہ ختم ہونے لگی ہے، افطاری کا وقت آنے والا ہے، اور کل ہم آپ کو پھر سے ملیں گے۔ دیکھیں وقت کیسے گزرتا ہے اور کیسے ہم مڈ آف رمضان بھی پہنچ چکے ہیں، لیکن ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا چاند رات تک۔ اس کے لیے دیکھتے رہیے اور سبسکرائب کریں ہمارے RNN TV نیٹ ورک چینل کو، تاکہ ہم اور آپ اکٹھے ہو جائیں ایک فیملی کی طرح، وچ از امپاورڈ بائی HFC کلب۔ لیکن یہاں پہ وزٹ ضرور کیجیے تاکہ آپ جان سکیں کہ میں اور جو ڈاکٹر عمر کہہ رہی ہے اس میں کتنا دم ہے، ان باتوں میں کتنا دم ہے، کیونکہ HFC کلب آپ کو سب کچھ پرووائڈ کرتا ہے، ڈے کیئر سے لے کے تمام جم فیسلٹیز، سوئمنگ سے لے کے تمام باکسنگ، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی فزیکل ایکٹیویٹیز۔ تو آئیے ہمارے ساتھ رہیے، کل پھر ملاقات ہوگی۔ آج کے لیے اللہ حافظ۔